بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قل رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما الحمد للہ الذی خلق الارض والسماء وفضل على جميع الخلق الأنبياء ورفع درجات محمد سيد الأنبياء والصلاة والسلام على نبي الأنبياء وعلى سائر الأنبياء وعلى آله وأصحابه وعلى العلماء والصلحاء الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے الصلاۃ علی امحق للذنوب من الماء البارد للنار۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ٹھنڈے پانی کے ساتھ اتنی جلدی آگ ختم نہیں ہوتی جتنی جلدی میرے درود کے ساتھ تمہارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو محبت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو۔ ایک بار بآواز بلند تمامی حضرات درود پاک کا نذرانہ پیش فرماؤ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے آج کا ببرکت دن دے کر پھر اپنے گھر کے اندر حاضر ہونے کی توفیق بخشی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تا زندگی اسی طرح پانچوں وقت کی حاضری اپنے گھر کے اندر نصیب فرمائے۔ آج مختصر وقت میں
نماز کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ دعا فرماؤ رب تعالیٰ حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ بعض مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے اس آیت کے تحت یہاں رکوع کرنے سے مراد جو ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مراد ہے۔ جس طرح امام رکوع سجود کرے تم بھی اس کے پیچھے اسی طرح رکوع سجود کرو۔ پھر رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ فرمایا دن کے دونوں پہروں میں نماز قائم کرو، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ اور رات کے کچھ حصے میں بھی نماز قائم کرو۔ جو فرمایا دن کے دونوں حصوں میں، دونوں پہروں میں، صبح بھی شام بھی رب تعالیٰ کی نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، اور رات کے کچھ حصے میں بھی نماز قائم کرو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات فرمایا رب تعالیٰ نیکیوں کے بدلے تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ پھر رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ فرمایا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے، رحم کیا جائے۔ اس آیت کے اندر بھی رب تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے، نماز کا بھی حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم بھی دیا، اور اپنے رسول کی اطاعت کا حکم بھی دیا ہے۔ یاد رکھو جو اطاعت رسول، اطاعت محبت رسول میں جو نماز پڑھی جائے، جو عبادت کی جائے، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے چوتھے مقام پر ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون کامیاب ہے وہ مومن جو اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ رب تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ پھر رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے 5ویں مقام پر ارشاد فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون فرمایا وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس آیت کے تحت تفسیر جلالین والے اور تفسیر روح البیان کے اندر بھی موجود ہے، اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرنے سے مراد کیا ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا نماز قائم کرو، نماز قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ تفسیر روح البیان کے اندر یہ موجود ہے، فرماتے ہیں نماز قائم کرنے سے مراد سچی توبہ ہے کہ رب تعالیٰ کہے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کی جائے۔ پھر اسی کے تحت لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ صحابہ کرام کی محفل میں حضور نے فرمایا 5 چیزیں بہت خطرناک ہیں، بہت خوف زدہ ہیں،
وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت انسان کا آخری وقت ہوتا ہے، جو اس وقت جس کی روح نکلتی ہے، اس وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ بہت سخت ہے۔ جو روح نکلتے وقت انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس کا حضور نے ذکر فرمایا کہ روح کس طرح وہ وقت، وہ تکلیف کس طرح بہت سخت ہے۔ فرمایا گناہ گار کہ جس وقت روح نکلتی ہے تو مثال بات سمجھانے کے لیے علماء کرام مثال دیتے ہیں کہ بیر کے درخت کے اوپر کپڑا ڈالا جائے، پھر اس کپڑا کو کھینچا جائے، کیا کپڑے کا کچھ بچے گا؟ جس طرح کپڑا چور و چور ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح جس وقت انسان کی روح نکلتی ہے اس کا جسم بھی چور و چور ہو جاتا ہے۔ انسان کی روح جو نکلتی ہے پیروں کی طرف سے نکلتی ہے کہ جو گناہ گار ہے وہ اپنا انجام دنیا کے اندر بھی دیکھ لے کہ میں رب کی نافرمانی کرتا رہا ہوں، رب تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنا انجام دنیا کے اندر بھی دیکھ لے کہ اپنی اس کی روح کس طرح نکل رہی ہے۔ یہ پہلی چیز حضور نے بیان فرمائی کہ موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے اگر انسان کو پتہ چل جائے تو انسان دنیا کے کام چھوڑ کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ رزق میں رہے، پہلی چیز۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری چیز کا ذکر فرمایا اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ قبر کے خوف کا، قبر کی دہشت تنگی کا، تو انسان دنیا کے تمام کام کاج چھوڑ کر رب تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہے، قبر کی تیاری میں لگا رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر کا خوف بہت بڑا ہے کہ گناہ گار جو شخص جس وقت قبر میں جاتا ہے اسے قبر اس طرح دباتی ہے کہ دائیں جانب کی جو پسلیاں ہیں بائیں طرف آ جاتی ہیں، بائیں جانب کی جو پسلیاں ہیں دائیں طرف چلی جاتی ہیں۔ اس طرح سختی سے قبر اسے دباتی ہے گناہ گار شخص کو۔ تو مومن کے بارے میں فرمایا کہ مومن کو قبر اس طرح دباتی ہے جس طرح ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے۔ دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کی تنگی اور اس کی وحشت اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کتنی سخت ہے تو انسان ہمہ وقت رب تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہے، دنیا کے کوئی کام نہ کرے۔ پھر حضور نے تیسری چیز کا ذکر فرمایا اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ قبر کے سوالوں کا جواب منکر نکیر کی دہشت کتنی ہے تو انسان قبر کی تیاری کے لیے رب تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے، دنیا کا کوئی کام کاج نہ کرے گا۔ اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ منکر نکیر جس وقت امتحان لیتے ہیں کتنے سخت طریقے سے امتحان لیتے ہیں، تو حضور نے بیان فرمایا جس وقت فرشتے قبر میں آتے ہیں ڈرونی شکل میں آتے ہیں، آ کر میت کو اٹھاتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں کہ من ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ 3 سوال کرتے ہیں، بہت ڈرونی شکل میں آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کتنا وہ امتحان کا وقت کتنا سخت ہے، کتنا مشکل امتحان ہے، انسان اس کی تیاری میں لگا رہے۔ حضور نے پھر چوتھی چیز کا ذکر فرمایا قیامت والے دن جس وقت انسان کے اعمال تولے جائیں گے اس وقت بھی انسان ہلاک ہو جائے گا۔ کون سا شخص ہلاک ہوگا؟ جس وقت اس کی نامہ اعمال تولا جائے گا، نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، اس وقت بھی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ فرشتوں اسے جہنم میں ڈال دو۔ اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں،
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز نہیں پڑھتا، جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، اس شخص کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ کس دروازے پر؟ جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس دروازے سے اسے داخل کیا جائے گا، گزارا جائے گا، اس دروازے سے گزار کر اسے جہنم میں پھینکا جائے گا، جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دے۔ صحابہ کرام کے دور میں جو کوئی صحابی، کوئی نمازی رہ جاتا کسی کام کی وجہ سے، صحابہ کرام اسے منافق سمجھتے تھے کہ اس نے کیوں نماز چھوڑ دی۔ اگر آج صحابہ ہمیں دیکھ لیتے تو ہمیں کافر سمجھتے، ہم بغیر کسی کام کے 5 نمازیں چھوڑے بیٹھے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا وہ شخص بھی قیامت والے دن ہلاک ہو جائے گا، جس وقت اس کا نامہ اعمال تولا جائے گا تو اس کی نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، اس وقت بھی وہ شخص ہلاک ہو جائے گا۔ 5ویں چیز کا حضور نے ذکر فرمایا انسان اس وقت بھی بہت ڈرے گا جس وقت اسے پل صراط سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا، کیونکہ پل صراط بال سے باریک تلوار سے تیز ہے۔ گناہ گار شخص اس سے گزرتے وقت بھی ڈرے گا، اس پر قدم نہیں رکھے گا۔ جو نیک انسان ہوگا، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوگا، وہ شخص دوڑ کر گزر جائے گا۔ یہ 5 چیزوں کا جس وقت حضور نے ذکر فرمایا صحابہ کرام کی محفل میں، حضور کے غار یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون صدیق؟ جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں نے سب کا بدلہ عطا کر دیا، صدیق وہ ہے جن کا بدلہ رب تعالیٰ خود کل قیامت والے نے عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق جن کو حضور نے خود 10 مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی، مگر اس کے باوجود اتنا روئے اس 5 باتوں پر کہ حضرت ابو بکر صدیق رونے کی آواز 7 آسمانوں کے فرشتوں نے سنی۔ یہ بات تفسیر روح البیان کے اندر موجود ہے، تفسیر جلالین کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جو حضور نے 5 باتیں بتائیں، قبر کے بارے میں، موت کی تکلیف کے بارے میں، منکر نکیر کے سوالات کے بارے میں، نامہ اعمال کے وقت انسان جس وقت قیامت والے ہلاک ہو جائے گا، جہاں پل صراط سے گزرتے وقت گناہ گار ڈرے گا، ان 5 چیزوں کا جس وقت حضور نے بیان فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق اتنا روئے، زاروں کو تار، اتنی آواز سے روئے کہ 7 آسمانوں کو فرشتوں نے یہ آواز سنی۔ جس وقت فرشتوں نے یہ آواز سنی، حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر سلام پیش کیا، پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صدیق کو کہیں اتنا نہ روئے سوائے موت کے، سوائے موت کے باقی تمام چیزوں کا حل ہے، طریقہ ہے اس سے بچنے کا۔ پھر جبریل نے وہ طریقہ بھی بتایا ان 5 چیزوں سے بچنے کا، ان کے اندر کامیابی حاصل کرنے کا وہ طریقہ بتایا جبریل نے۔ فرمایا حضور اپنی امت کو پیغام دے دیں، درس دے دیں، حکم دے دیں، جو فجر کی نماز پابندی کے ساتھ روزانہ پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کی موت کی تکلیف کو آسان کر دے گا۔ جو روزانہ فجر کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ جس وقت اس کا آخری وقت آئے گا اس کی موت کی تکلیف کو آسان کر دے گا۔ اس کی روح اس طرح قبض کی جائے گی جس طرح آٹے سے بال نکالا جاتا ہے۔ پھر جبریل نے کہا حضور آپ اپنی امت کو، صحابہ کو کہہ دیں، درس دے دیں کہ جو ظہر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے گا اس کے لیے قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا۔
قبر کی وحشت تنگی کو ختم کر دیا جائے گا جو ظہر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے گا۔ ذرا ہم دیکھیں کہ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں، محبت رسول کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، مگر حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم حضور سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر حضور نے نماز کا حکم بھی دیا ہے، مگر ہم نماز نہیں پڑھتے جو فرض ہے ہم پر۔ تو حضور جبریل نے کہا حضور کی بارگاہ میں، حضور اپنے غلاموں کو کہہ دے جو ظہر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبر کو کشادہ کر دے گا، قبر کو وسیع کر دے گا۔ پھر جبریل نے عصر کی نماز کے متعلق فرمایا کہ جس وقت منکر نکیر کی سوالات کے جواب دینے کے وقت جو تکلیف ہے، جو خوف ہے، اس کے حل کے لیے نماز عصر بتائی۔ فرمایا جبریل نے حضور اپنی امت کو یہ پیغام دے دے جو عصر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو قبر کے اندر سوالوں کا جواب دینے میں آسانی پیدا فرما دے گا، اسے کوئی خوف خطرہ نہیں ہوگا، آسانی کے ساتھ سوالوں کا جواب دے دے گا، فرشتوں کے سوالوں کا جواب۔ رب تعالیٰ نے نماز عصر کے بارے میں قرآن پاک کے اندر بھی ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، فرمایا تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز عصر کی نماز کی خصوصیت کے ساتھ اسے ادا کیا کرو، کیونکہ اس وقت بچے جو ہیں، نوجوان جو ہیں، کھیل کود کے اندر مشغول ہوتے ہیں، تاجر حضرات کاروبار کے اندر لگے ہوتے ہیں، تو نبی کریم رب تعالیٰ نے اس لیے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز خصوصیت پابندی کے ساتھ پڑھی جائے۔ جو عصر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے اسے قبر کے اندر سوالوں کا جواب دینے میں بھی آسانی پیدا ہو جائے گی، اس کے لیے آسان ہو جائے گا سوالوں کا جواب دینا۔ پھر جبریل نے کہا حضور جو مغرب کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے گا اس شخص کے لیے کل قیامت والے دن اس کے نامہ اعمال میں رب تعالیٰ اضافہ فرما دے گا۔ وہ کل قیامت والے دن جس وقت رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا حساب کیا جائے گا، نامہ اعمال تولا جائے گا، اس وقت جو مغرب کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے گا رب تعالیٰ اس کے نیکیوں میں اضافہ فرما دے گا۔ پھر جبریل نے کہا حضور اپنی امت کو یہ پیغام دے دے کہ پلس رات سے گزرتے وقت خوف نہ کرے، جو عشاء کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے گا رب تعالیٰ اسے پلس رات سے بھی آسانی کے ساتھ گزار دے گا۔ تو اس آیت کی تفسیر سے کیا پتہ چلا کہ نماز سے بہت زیادہ امتحانوں کے اندر کامیابی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یبن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک والا تفعل ملأت یدیک شغلا ولم اسد فقرک او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کون ابو ہریرہ؟ جن کو حافظہ حضور نے عطا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک دن حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو بھی ہمیں قرآن و حدیث کی بات سمجھاتے ہیں مجھے یاد نہیں رہتی، دعا فرماؤ رب تعالیٰ مجھے حافظہ عطا فرمائے، مجھے ہر بات یاد رہے، میرے لیے دعا فرمائے۔ تو حضور نے فرمایا، حضور نے ان کے لیے دعا بھی کی، فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر یہاں بچھاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر بچھائی، حضور نے ہوا کے اندر 3 چلو بھر کر اس چادر کے اندر ڈال دیے،
پھر فرمایا ابو ہریرہ اس کو اٹھا کر سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے وہ چادر اٹھا کر اپنے سینے سے لگائی۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ فرماتے اس کے بعد مجھے کوئی بات نہیں بولی۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی بھی ہے۔ حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو فرمان رب کا ہو، اسے بیان کرنے والے مصطفیٰ ہوں، الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے گئے ہوں، ان کو بیان حضور نے کیا ہو، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارغ ہو، میری عبادت کے لیے ٹائم نکال۔ فرمایا جس وقت تم میری عبادت کے لیے ٹائم نکالے گا، رب تعالیٰ فرماتا ہے املأ صدرک غنا، فرمایا میں تیرا سینہ جو ہے غنی کر دوں گا، تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا، کہ تیرے سینے سے منافقت کو، حسد کو، بغض کو نکال دوں گا، تیرے سینے کو نور علی نور کر دوں گا۔ پھر آگے فرمایا وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اگر تم میری عبادت کے لیے ٹائم نکالے گا تو میں تیرا فقر اور فاقہ ختم کر دوں گا، تیری غربت ختم کر دوں گا، تجھے اتنا مال عطا کروں گا کہ تیری غربت ختم ہو جائے گی، ہر پریشانی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ پھر آگے فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، رب تعالیٰ نے فرمایا انسان کو اگر تم میری عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکالے گا، میری عبادت کے لیے فارغ نہیں ہوگا دنیا کے کام کاج سے، تو میں تیرے دونوں ہاتھ کاموں سے بھر دوں گا، کہ تم اپنی ڈیوٹی کرنے کے بعد اوور ٹائم بھی لگائے گا، پھر بھی تیری ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی اگر تم میری عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکالے گا۔ پھر آگے فرمایا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، فرمایا کہ میں تیرا فاقہ ختم نہیں کروں گا، تیری غربت کو ختم نہیں کروں گا۔ جس وقت تو میری عبادت نہیں کرتا، میری عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکالتا، تو میں تیری غربت بھی نہیں ختم کروں گا۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ جو رب تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، عبادت کے لیے ٹائم نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی غربت کو ختم کر دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں 2-3 اعلان سماعت فرما لو۔